السلام علیکم۔ آج ہم یہ لفظ دیکھیں گے، ہمزات۔ ہمزات کا روٹ لیٹر ہے ہا میم سائے، اور یہ دعا اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوگی۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اچھا، یہ سورہ جو ہے سورۃ مومنون، اس کا یہ والا حصہ جو ہے نا، اس کو ضرور، اس کی تفسیر ضرور سنیں۔ میں نے سنی ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی اور استاذہ عفت مقبول کی، تو دونوں نے اپنے اپنے طور پہ بہت عمدہ سمجھایا، اور وہی چھوٹا سا کر کے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ابھی شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، حالات جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ہم بہت اچھے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اس کو، کہ لوگوں کو ہر بات کلیئر ہو چکی، سب کچھ سمجھ آ گیا، لیکن نافرمانی پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور نافرمانی کے بعد کیا ہوا کہ ظاہر حق آ چکا تھا اور باطل کو جانا تھا، تو جب باطل جاتا ہے تو وہ تانے اور دھمکی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی، تو وہ تمام قومیں جو پہلے اس طرح کی حرکتوں پہ جن پر عذاب آ چکا تھا، تو اس سے نجات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے رہتے ہوئے تو مجھے یہ عذاب دکھائے، مطلب جو وعدے پورے کیے جاتے ہیں عذاب کے وہ پورے ہوں، تو اے میرے رب آپ مجھے ان لوگوں میں، ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر ہم قادر تو ہیں، لیکن جب نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں آتے۔ سارا قرآن پڑھ کے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندوں سے وعدہ ہے۔ اب آج کل کے جو نیک بندے ہیں، جب وہ جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے پاس اور پھر وہ ان کو بتاتے ہیں کہ دین حق کیا ہے، اور آپ خود کو مسلمان سمجھ رہے ہیں لیکن آپ بہت ساری چیزوں میں گڑبڑ کر رہے ہیں، تو پھر وہی ہوتا ہے، تانے، دھمکیاں، بائیکاٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ تو اس وقت کا یہ ہے رویہ، یہ ہدایت ہے کہ آپ نے رویہ کیا رکھنا ہے کہ احسن طریقے سے جو ہے نا ان ساری چیزوں کو دور کر دیں، اس برائی کو۔ اور اللہ تو جانتا ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، تو وہ زیادہ تر تو زبانی کلامی ہی چیزیں ہوتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہم اتنے دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کو کیا کرنا ہے؟ آسان طریقے سے دور کرنا ہے، اور پھر جو ہے وہ یہ دعا بھی کرنی ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر چیزیں کیا ہیں کہ وہ شیاطین کا دباؤ پہلے ان پہ پڑتا ہے، اور وہ دباؤ آ کے نیک لوگوں پہ یا شریف لوگوں کے پر ڈال دیتے ہیں۔ تو دعا ہے یہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمزات لفظ کو۔ جی، آل ٹوگیدر یہ جو ہمزات شیاطین ہیں، اس کے معنی ہیں شیطانی اکساہٹیں، اور یہ جو لفظ ہے ہاں میم سائی، ہمز، اس کا مطلب ہے چبھ ہونا، نچوڑنا، حرکت، ہلانا، وائبریشن۔ اچھا، وائبریشن سے وہ یاد آیا کہ جیسے استاذہ بتا رہی تھیں کہ انسان کی انگلیاں اگر ہلتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نروز اور دماغ کا جو ربط ہے نا وہ بحال ہے۔ تو اسی طرح رویے اگر بہتر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کتاب و سنت کے ذریعے اللہ سے بندے کا ربط جو ہے نا وہ بحال ہے۔ اور دوسری چیز ہم نے کیا سیکھی تھی کہ نچوڑنا، دبا کر نچوڑنا۔ تو ہم تھوڑا ادھر آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کس کو دبا کر نچوڑا جائے گا اور کیسے۔ چھوٹا سا بچہ بھی جان سکتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہاں نہیں نچوڑی جائیں گی، تو اس کا ٹول دوسرا ہے، اور آپ مشین بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور جو یہ والی چیزیں ہیں اس کا ٹول دوسرا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا بچہ جب جانتا ہے، تو شیطان نے کیا وعدہ کیا تھا؟ شیطان نے کیا وعدہ کیا تھا؟ سورۃ الاعراف یاد ہے نا، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پھر شیطان نے کیا کیا تھا وعدہ کہ اچھا ٹھیک ہے، تو اگر جب اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہے تھے کہ تم نیچے اتر جاؤ اور تم چلے جاؤ جنت میں سے، تو سب کیا اس نے کہا تھا
کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو البتہ میں ضرور بیٹھوں گا، البتہ میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے، کہاں؟ تیرے راستے پہ، سیدھے راستے پہ، سیدھے راستے پہ بیٹھ کے، اور پھر کیا کرے گا کہ وہ بہکائے گا، کہاں سے؟ سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے۔ تو اس ورڈ کو ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے کیا وعدہ کیا تھا کہ وہ سیدھے راستے پر بیٹھے گا اور وہاں سے بہکائے گا۔ تو شیطان کیا کرتا ہے کہ یہ جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ چھپ کر، گھات لگا کر بیٹھنا۔ تو وہ گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کب بندہ کمزور پڑے اور وہ اس پر حملہ کرے۔ تو کبھی نیکی کے راستے سے آتا ہے اور وہاں پر تھکا دیتا ہے، کبھی نیکی کا تکبر آ جاتا ہے، کبھی گناہ اور نیکی دونوں بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور کبھی نیکی کے نام پر لڑوا دیتا ہے آپس میں۔ تو کیا ہوتا ہے پھر؟ یہ دباؤ اس طرح سے ڈالتا ہے، نیکیوں کی جو ہے نا وہ نچوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ دباؤ تو نہیں ڈالتا، بار 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 بار، کبھی کہیں سے، کبھی کہیں سے، کبھی کہیں سے۔ کس طرح؟ کبھی جہالت، اور پھر حزن، خوف یعنی غم، سستی، وحشت، مایوسی، گھٹن، ظلم، گمراہی، یہ سب ایک نیک بندہ کر رہا ہوتا ہے نیکی سمجھ کے۔ تبھی تو ہمیں اتنی ڈھیر ساری دعائیں سکھائی گئی ہیں، وہ تمام دعائیں جو ہم کرتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، ان میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اور ہمیں جو اپنے اوپر بہت زیادہ کنٹرول کرنا ہے کہ ہم سے یہ ظلم اور جہالت نہ ہو اور ہم کسی ملال اور خوف کا شکار نہ ہو، ہمیں غیبت نہیں کرنی، یہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے۔ لیکن غیبت و نفس کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہم کہتے ہیں نا، مجھے تو بڑی کڑھن ہوتی ہے فلاں بات پہ اور مجھے بہت غصہ آتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اندر ہی اندر جب بندہ پک رہا ہوتا ہے نا، تو اس سے کتنی ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، نیند کی کمی ہو جاتی ہے، پھر صبر کی کمی ہو جاتی ہے، دلچسپی جو ہے وہ اچھے کاموں میں وہ کم ہو جاتی ہے، اور اپنے اطراف کے لوگوں میں کم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انکساری میں کمی آ جاتی ہے، پھر ایمان میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان کی بہت بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں اتنا صبر کر کے، لیکن کمی آ جاتی ہے، اور اخلاق میں کمی آ جاتی ہے۔ اور ظلم جو ہے وہ تو ظاہر ہے اپنے اوپر ہی ظلم کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم چغلی کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ نیکی سمجھ کے کہ ہم فلاں کو یہ بات بتا تو دیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اس کے بعد پھر بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اور بہتان کو بھی ہم بہتان سمجھتے نہیں ہیں، حالانکہ 80 کوڑے اس کی سزا ہے۔ اچھا، خدا نہ خواستہ کوئی ان ساری چیزوں کے اوپر کنٹرول نہ کرے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں ظاہر لوگ دور ہو جاتے ہیں، تو پھر ہوتی ہے تنہائی، پھر بندہ بے یار و مددگار اپنے آپ کو فیل کرتا ہے، پھر وہ بے توکل بھی ہو جاتا ہے، بے کلی کا شکار ہو جاتا ہے، بیکاری کا شکار ہو جاتا ہے، اور بے بسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ وہ جو نچوڑنے والا پروسیس ہے وہ مزید 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 بار 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 ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو جتنا ہارڈ ہوتا ہے شیطان کے لیے ٹف نٹ ہوتا ہے، وہ اپنے ٹولز بدلتا رہتا ہے، ڈفرینٹ لوگوں سے ڈفرینٹ باتیں کرواتا ہے، اور پھر وہ بندہ کہیں نہ کہیں سے شکار ہو جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ یہاں پر بھی انسان کی بس نہ ہو تو پھر وہ جو فراڈ والے بابے ہوتے ہیں ان کا شکار ہو جاتا ہے، جادو، توہم پرستی اور ناشکری، اور خدا نہ خواستہ پھر شرک۔ تو ان سب سے نجات کے لیے صرف ایک چھوٹی سی بات، مسنون دعائیں، اذکار اور اعمال۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ
ونفثہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ، اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے۔